انڈیا اور پاکستان کے درمیان پھر سے ایک ٹھنڈا گرم سین شروع ہے۔ بارڈر پر گرمی ہے لیکن ٹویٹر پہ برسات ہے میمز کی۔ دونوں طرف ٹینشن، لیکن بیچ بیچ میں ایسی میمز آ رہی ہیں کہ بندہ کنفیوز ہی ہو جائے۔ یہ وار ہے یا ویڈنگ سیزن کا پری شوٹ؟ ایک طرف ہوائی جہازوں کی گونج ہے، دوسری طرف لوگ کیپشن میں لکھ رہے ہیں جب پائلٹ نے کہا سیٹ بیلٹ ڈھونڈ لو، ڈیسٹینیشن نیو دہلی۔ مگر سب سے زبردست بات تو یہ ہے کہ اس پوری ہلچل میں عوام پینک نہیں کر رہی، میمز بنا رہی ہے۔ مطلب وار کا سن کے جہاں باقی دنیا میں لوگ شیلٹرز ڈھونڈتے ہیں، یہاں لوگ ٹیمپلیٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یار وہ ڈریک والا میم ملے گا، بس اسی میں نیا پنچ ڈالنا ہے۔ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کا ٹویٹ بہت وائرل ہوا، جہاں اس نے لکھا اگر وار ہو گئی تو بورڈ ایگزامز پوسٹ پون ہوں گے نا۔ اس پہ ریپلائی آیا انڈیا سے، تمہیں وار کا نہیں سلیبس کا ڈر ہے۔ میمز کا لیول اتنا ہائی ہے کہ دونوں ملک نیوکلیر نہیں ہیومر آرم نیشنز بن چکی ہیں۔ ایک نے لکھا بریکنگ نیوز، میسائل ٹرن بیک آفٹر سینگ کراچی کا ٹریفک، اور دوسرے نے لکھا بریکنگ نیوز، لاہور کی فاگ نے ڈرون کو کنفیوز کر دیا، اب وہ سیالکوٹ میں پانی مانگ رہا ہے۔ اس سارے کیوس میں اب بات کرتے ہیں پاکستانی پارلیمنٹ کی۔ ہم سب امید کر رہے تھے کہ شاید پولیٹیکل لیول پہ ایشوز کا کوئی حل نکل آئے، مگر شاید اسپیکر صاحب نے زندگی 2 دن کی ہے والی لائن کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ جی بالکل، ملک محمد احمد خان نے لائیو مائک پر، لائیو کیمرہ کے سامنے ڈائریکٹلی ایک فیمیل ایم پی ہے حنا خان سے کیا ہلکا پھلکا فلرٹ۔ میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سے صرف میری طرف دیکھیں۔ اور ایک اور موقع پہ جب حنا بٹ نے قصور کا میٹر ریز کیا تو اسپیکر صاحب نے فرمایا آئی ایم ہیپی یو ریز دا میٹر، آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اسپیکر صاحب شاید واقعی مان چکے ہیں کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ۔ یہاں جہاں اسپیکر صاحب کو جنگ کے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی تھی، اسپیکر صاحب وہی محبت کے جنگ لڑنے پر نکل پڑے ہیں۔ بدنام ہوئے تو کیا، نام تو ہوگا۔ اسپیکر صاحب جنگ جیت گئے تو غازی اور ہار گئے تو شہید۔ کسی نے لکھا سر اگر ڈپلومیسی ایسی ہوتی ہے تو شاید پیس ٹاک سکسیسفل ہو جاتی۔ دوسرا ٹویٹ تھا وار تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ شادی کب ہے۔ لوگوں نے مشورے بھی دیے، اسپیکر صاحب آپ یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں بھی ایسی اسٹریٹجی اپنائیں تو شاید گلوبل کانفلکٹس ہی ختم ہو جائیں۔ بارڈر کے پار دونوں طرف سے سب میم فائٹ کر رہے ہیں۔ بھائی میزائل تو چھوڑو، انفلیشن کا ریٹ دیکھ کر ہی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ وار کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا انڈیا پاکستان کے بیچ وار نہیں، ایک ٹاکسک ریلیشن شپ چل رہا ہے، جہاں دونوں بریک اپ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو سٹاک کرتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹلی کال لگ جاتی ہے۔ ویسے بات کچھ ایسی ہے، جب بھی ہم کچھ عرصہ بغیر ڈراما کے بور ہو جاتے ہیں تو اٹینشن سیک کرنے کے لیے وار اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اس پوری سچویشن میں جو چیز سب سے زیادہ نوٹس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں باقی دنیا میں الرٹ کے بعد سائرن بجتا ہے، یہاں صرف کیپشن دس چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کیئرلیس ہیں، لوگ صرف اتنا کہہ رہے ہیں اگر حالات ہمارے بس میں نہیں، پر ان حالات کو کم سٹریسفل بنانے کے لیے ہم اپنا ہیومر ضرور استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک آنٹی کا انٹرویو وائرل ہو گیا جہاں ان سے پوچھا گیا وار ہوگی تو کیا کریں گی۔ ان کا جواب تھا بیٹا پہلے یہ بتاؤ آٹا سستا کب ہوگا، وار تو چلتی ہی رہتی ہے۔ مہنگائی نے سب کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ اس کے آگے وار بھی کچھ نہیں۔ بھوک انسان کو واقعی ذہنی غلام بنا دیتی ہے۔ شاید تبھی حکمران اپنے لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے تاکہ وہ کسی معاملے میں پڑنے کے بجائے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کی فکر میں لگ جائیں۔ لوگ ہنس رہے ہیں پر انہیں پتا ہے کہ یہ سب نارمل نہیں ہے، کہ جب 2 اٹامک پاور سارکیزم میں انگیج ہو تو دنیا کو ٹینشن ہوتی ہے۔ پر ساؤتھ ایشینز ہم اپنا ٹینشن بھی روسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہیڈ لائنز بن رہی ہیں وار بریوئنگ، میزائل تھریٹس، ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن، لوگ کہیں نہ کہیں کوائٹلی ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کیا کسی نے اسپیکر صاحب سے پوچھا ان کی لو سٹوری کا کیا ہوا؟ اینڈ اسی مومنٹ میں کسی نے ایڈٹ بنا دیا، ایک مسائل پر لکھ دیا فار یو فرام پارلیمنٹ ود لو، آئی پرسنلی لو دس ون۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ کوپنگ میکینزم ہے یا ہمارا ٹیلنٹ؟
کیا یہ میمز ہمیں مضبوط بناتے ہیں یا ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ، کیا اسپیکر صاحب نے سچ میں پیس ٹاکس انیشیٹ کیے ہیں یا جسٹ فلرٹنگ فار کانٹینٹ تھا؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کیا آپ کو کچھ پتا چلا کہ عشق کی داستان کہاں تک پہنچی، یا پھر ایک اور ہیش می ٹو وائرل ہونے والا ہے؟